الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار رحمت پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار خدا کی خدائی کے مختار اللہ کے یار احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا کے لیے حاضر ہیں. میں بھی آپ بھی محمد اصغر صاحب کے جوان سال بیٹے محمد انیس جو ان سے جدا ہو گیا، ان کے چاچو محمد اکبر وہ بھی میرے سامنے ہیں، ان کے دوست سارے کے سارے غمزدہ ہیں، سارے دل بڑے پرغم ہیں، ہر آنکھ اس کی جوانی پر برس رہی ہے. یقیناً یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. جانا تو انسان نے ہوتا ہے، لیکن کچھ زخم جو ہوتے ہیں وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ کہ ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، ہم اس کے دل کی ڈھارس باندھیں، اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ غم اور ان پر صبر، ان کی آل کے دکھ درد غم ان پر صبر، اتنی بڑی ہستیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا مثال ہوا. 14 طبق کے پاک رسول سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہے اور حضور کی آنکھیں برس رہی ہیں، رو رہے ہیں. یہ جو دل ہے نا، اللہ
تعالیٰ نے اس کو پتھر کا نہیں بنایا. کہتے ہیں نا چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. یہ ممکن نہیں کہ آگ بھی جلے اور دھواں نہ ہو. ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، میں نے کہا حضور خود روئے ہیں، رو پڑے سرکار ابراہیم، اور رو کر حضور نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیہ، میرا بیٹا یہ ابراہیم اگر زندہ رہتا تو یہ نبوت کے درجے پر حضور رو کے فرما رہے ہیں. حضرات، اور پھر برستی ہوئی آنکھوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل سے کہا جا میرے محبوب کے پاس پیغام لے جا اور میرے محبوب سے کہہ انا آتینا کل کوثر، میں نے سارے کائنات کے خزانے تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیے. اور رہی بات اولاد کی، اولاد مشن کی وارث ہوتی ہے. محبوب میں نے جہاں بے پناہ تجھے معجزے دیے ہیں، ایک معجزہ تیرے لیے یہ بھی بنایا ہے کہ باقی لوگوں کی اولاد جو ہے ان کے بیٹوں کی طرف سے چلے گی، تیری اولاد تیری بیٹی کی طرف سے چلے گی. یہ تسلی حضور کے دل کو دی. ہمیں اسلام، ہمیں شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کو تسلی دینے کے لیے جاؤ، اور جتنے قدم بندہ چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اتنے گناہ بھی معاف کرتا ہے، نیکیاں بھی لکھتا ہے، درجے بھی بلند کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا تھا الموت کفارۃ لکل مسلم، موت تمام مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. اب صدمہ دکھ تو ایک گھر کو ہوتا ہے، لیکن فرمایا اس صدمے اور دکھ کے اندر جو بندہ شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیتا ہے. دور سے چل کے آیا، کوئی قریب سے چل کے آیا، کوئی رشتے میں قریب ہے، کوئی دوستوں میں قریب ہے، ہر کوئی آیا. اور پھر محمد انیس کی جو موت ہے جوانی کے اندر آئی، لیکن وہ جس نوکری کے اندر آئی وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. بندہ جوانی میں جائے، بڑھاپے میں جائے، بچپن میں جائے، جب بھی جائے اللہ کی قسم حضور کی غلامی میں جائے تو مرنے کا بھی سواد آ جاتا ہے. 32-33 سال عمر تھی حضرت عمار بن یاسر کی، حضور کے صحابی ہیں. 32-33 سال عمر تھی، ابتدا اسلام کی تھی، مکے کے اندر سردار نہیں تھے، کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل، اور پتہ ہے زور ور جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا زور کمزوروں پہ چلتا ہے، وہ کمزوروں کو دباتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بناؤ تاکہ اور یہ کام کوئی نہ کرے. انہوں نے کہا آل یاسر کمزور ہے، آل یاسر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے کیے. اسلام کے اندر سب سے پہلی خاتون جس کو ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کیا وہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ ہے. باپ یاسر قتل کر دیا گیا. آج اتنے مصائب ہم پر نہیں آئے، اتنے دکھ اور مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر نہیں توڑے گئے جو مصطفیٰ کے صحابہ نے برداشت کیے. اس سے آنکھوں کے سامنے باپ ٹکڑے ہوا ہے، آنکھوں کے سامنے ماں کو نیزہ لگا، ماں شہید ہو گئی، بچوں کے ٹکڑے ہو گئے. اور ابو جہل کی پارٹی نے پکڑ لیا عمار ابن یاسر کو، حضرت عمار کو پکڑ کر زمین پر کوئلے بچھا کر، آگ زمین پر آگ کا فرش بنا کر عمار ابن یاسر کو اس پر لٹا دیا. اللہ کی قسم حضرت عمار ابن یاسر کے جسم کی چربی پگھل کر کوئلے ٹھنڈے ہو رہے تھے. کوئی بندہ کہے درد نہیں ہوتی تھی، یہ بات غلط ہے. انسان تھے،
ہاں کوئی بندہ کہتا ہے درد نہیں ہوتی تھی انہیں، میں نے کہا ہوتی تھی، ان کا جسم فولاد کا نہیں تھا، سٹیل کا نہیں تھا، اسی طرح کا جسم تھا، لیکن ایک چیز جو ان میں تھی اور وہ ہم میں کم ہے، وہ عشق رسول ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر اس عشق کی ایک چنگاری بھی کسی مومن کے سینے میں ہو، اللہ کی قسم وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے داستانیں رقم دی ہے، محبت کی داستانیں لکھی ہیں تاکہ دنیا والوں کا پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ سے محبت کرنا یہ کام تو مشکل ہے، لیکن حضرت پیر نصیر الدین فرماتے ہیں کہ راہ وفا میں ہر سو کاٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر راہ وفا پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کاٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا پر چلنے والے وہ خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ جو راہ وفا پر زندگیاں لٹا گئے ہیں کہ ان کی جو اگلی زندگی ہے نا اس پر پچھتاوا نہیں ہے، لٹایا ہوا ہے کوئلوں پہ، اور چربی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پھر زمین پر آگ کا فرش بچھایا جاتا ہے، پھر لٹایا جاتا ہے، اور حضرت عمار کے کرانے کی آواز آتی ہے، درد جب شدید ہوتا ہے تو کرانے کی آواز، اور پھر حضرت عمار نے جب دیکھا کہ اب موت آ جائے گی تو دل میں خیال آیا موت نہیں آنا ہے، موت آئے جم کے آئے، لیکن حضور کا دیدار ہو جائے تو مرنے کا بھی تو سواد آ جائے گا، لطف آ جائے گا مرنے کا۔ دل میں جب دیکھا کہ کوئلوں پہ لٹایا ہوا ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اور زور سے ابو جہل کہتا ہے اللہ چھوڑ دے نبی کا کلمہ۔ فرمایا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، جان دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر بلا اس رسول کو، جس کا کلمہ پڑھتا ہے بلا لے اس رسول کو۔ حضرت عمار نے ان کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھبرائے نہیں، کہا ابو جہل بلایا اسے جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو، بلایا اسے جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو، میرے رسول کو تو خبر ہے۔ ابو جہل کو جواب دیا، لیکن دل میں خیال آیا آگ جلا دیتی ہے بندہ مر جاتا ہے، اور رسول کے دیدار کے بغیر چلا جاؤ، تو دل میں موت کو مخاطب کر کے کیا کہا، اے تظاہر تھوڑے جیسا لین دے، اے تظاہر تھوڑے جیسا لین دے، جدی زندگی مونوں تے آ لین دے۔ اے جبریل اگر تو آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے موت کا پیغام لے کے آ گیا ہے، مخاطب کر کے کہا اے تظاہر تھوڑے جیسا لین دے، جدی زندگی مونوں تے آ لین دے، تیرے کم تو نہ تینوں ٹوکاں گا میں، آویں جم کے تینوں نہ روکاں گا میں۔ اے جبریل اگر تو رب کا پیغام لے کے آ گیا ہے تو میری بات سن لے، اے تظاہر تھوڑے جیسا لین دے، جدی زندگی اور تے آ لین دے، تیرے کم تو تینوں نہ ٹوکاں گا میں، آویں جم کے تینوں نہ روکاں گا میں، آویں جم کے تینوں نہ روکاں گا میں۔ اے تظاہر تھوڑے جیسا لین دے، جد زندگی اور آ لین دے۔ دل میں اپنے آقا کو یاد کیا، آقا موت میں تو آنا ہے، جوانی میں آئے
حضرت عمار نے کیا حضور گلی کا موڑ مڑ کے نا سامنے آ گئے، فرش پر کوئلے عمار کو لٹایا ہے، چربی پگھل رہی ہے، میرے رسول نے حضرت عمار کی آوازیں سنی، دور سے کھڑے ہو کے میرے حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، حضور نے فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ اور جلتے ہوئے شعلے اگلتے ہوئے ان کوئلوں کی طرف اللہ کے رسول پڑھتی ہو جس عمار ابن یاسر نے کوئلوں میں لے کر رسول کو آواز دی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا آنکھ ٹھنڈی ہو جا میرے عمار پہ، اور اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح میرے دادے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت عمار لیٹے ہوئے حضور آ گئے، حضور آئے، سرکار نے دیکھا عمار کوئلوں پر ہے، میرے حضور آگے بڑھے، رحمت للعالمین نے اپنے غلام کو کوئلوں پہ جلتے ہوئے جب حضور دیکھ رہے تھے، سرکار نے عمار کے بالوں میں نا حضور ہاتھ پھیر رہے تھے، 32-33 سال عمر اور گنگریالے بال تھے حضرت عمار ابن یاسر کے، حضور ان میں ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عمارو، اے عمار ستقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار تو آگ سے نہیں مرے گا، تو آگ سے نہیں مرے گا، ابو جہل کے تشدد سے نہیں مرے گا، مکے والوں کے ستم سے نہیں مرے گا، عمار ستقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایک وقت آئے گا تجھے میری امت کا باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور حالت کیا ہوگی؟ عمار تو میری امت کا مبلغ ہوگا، تو لوگوں کو جنت کی طرف سے بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف سے بلائے گا۔ اور پھر وقت آیا، حضرت عمار ابن یاسر مکے کے اندر ہجرت کر لی، مدینے آ گئے، سبحان اللہ، مدینے آ گئے حضرت عمار ابن یاسر، پھر مدینے کے اندر مسجد نبوی کی بنیادیں رکھی گئی، صحابہ اکرام حضور کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر سارے صحابی ایک ایک پتھر اٹھاتے ہیں، عمار ابن یاسر 2 اٹھا کے لاتے ہیں، اے حضور دی نوکری پہ کر دیں، حضور دیوار بنا دیتا ہے مسجد نبوی دی، عمار ابن یاسر شوق اتنا ہے کہ صحابہ اکرام ایک ایک پتھر اٹھاتے کہ حضرت عمار 2 اٹھا کے لے دے، تو حضور نے اینی ویکھیا نا، ویکھ کے حضور نے ویکھیا سر تے مٹی، چہرے تے مٹی، کپڑیاں تے مٹی، حضور نے اٹا لانیاں چھڑ دیتیاں، سرکار پیچھے ہٹے، عمار ابن یاسر دے سر اتے حضور نے پھر ہاتھ پھیریا تے مٹی جھاڑ کے حضور نے فرمایا ستقتلہ الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی کو قتل کرے گا، اور تو اس وقت لوگوں کو جنت کی طرف بلانا ہوگا اور وہ مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور پھر وقت آیا، حضرت عمار ابن یاسر حضور کے رازدان تھے، جب سرکار کا وصال ہو گیا نا تو سرکار کے بعد حضرت عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ رہتے تھے، مولا علی کے کیوں؟ جانتے تھے کہ نبی کے بعد نجات علی کے ساتھ ہے۔ ہاں ویسے سارے صحابہ مولا علی سے پیار کرتے تھے، کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت عمار رہتے تھے باقی نہیں، سارے صحابہ، جو نبی کا صحابی ہے نا وہ آل رسول کا وفادار ہوتا ہے۔ جنگ ہوئی جنگ صفین شامیوں کے ساتھ، جنگ صفین کے اندر حضرت عمار ابن یاسر شہید ہو گئے، جب شہید ہوئے نا تو شور مچ گیا، بھئی عمار شہید ہو گئے، عمار ابن یاسر شہید ہو گئے، اور کہا اب لوگوں کو آنکھیں کھول لی جائیں گے، 2 لشکریں دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، اب پتہ چلے گا جدھر عمار ہے ہم دلہن ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا تھا عمار تو جہاں پہ کھڑا ہوگا تو لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، لوگ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔
بتا اب بھی اگر کسی بندے کو پتہ نہیں چلا کہ حق کس طرف تھا اور آرام کی بات ہے ساری شہادتیں بیان کرتے عمار بن یاسر کی شہادت کیوں نہیں بیان کرتے ان کو حضور نے نہیں فرمایا تھا ستقتلہ الفئۃ الباغیہ ان کو باغی گروہ قتل کرے گا اور جب بات ادھر پہنچی نا تو بڑے بڑے مسلمان تھے ایک بندے کو گل گئی انہیں آخیا ویکھو عمار شہید ہو گئے انہیں کہ لڑن جے آئے سن تو شہید تو ہونا سی دو بندے لڑتے کہ شہید ہونا ہوتا فوت ہونا ہوتا مرنا ہوتا قتل ہونا ہوتا انہیں کیا گل یہ نہیں گل یہ حضور نے فرمایا سی عمار نو باغی قتل کر سبحان اللہ تواڈے دامن اتے عمار ابن یاسر دا خون ہے ان کے میں صاف کرو دے وہ بندہ بابا پڑھے گا سی آصف صاحب وہ سا کیا تے عمار نو کیڑا سا شہید کیتا انہیں کہتے علی دے ذمے انہیں کیا اللہ دیا بندیا مولا علی اللہ تے عمار لڑدے لڑدے علی دی پارٹی اللہ لڑدے لڑدے شہید ہوئے اور تو آنے علی شہید کیتا ہے انہیں کیا نا علی نہ رہوندا نا علی انہوں لے ہوندا نا اے علی نہ رہوندا تے نا اے شہید ہوندا ذمہ علی دا کہ ساڈا ہے اگو بھی جڑا کھڑا سی نا وہ بھی صحابی سی انہیں آخیا اچھا یہ مطلب ہے جی یہ قاتل نے نا مولا علی پھر حضرت امیر حمزہ دے قاتل تے رسول اللہ ہوئے کیونکہ انہوں تے حضور لے کے گئے تو پھر یہ جواب ہے کہ نہ حضور لے کے جاندے نہ وہ لڑتے تے نہ شہید ہوندے لوگوں جس دور میں بھی ہے حق نبی کے ساتھ ہے اور حق مولا علی کے ساتھ ہے آج بھی جیڑا بندہ نبی دی ڈیوٹی کردا جیڑا بندہ علی دی ڈیوٹی کردا شہید ہو گئے شہید ہو گئے وہی تے سارے آدھے نا شہید ہو گئے اللہ دی قسم اور حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا پتہ لوگوں جو آل محمد کی محبت کے اندر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا ایسے نا گل بندیاں ساریاں مرنا ہے یہ تو جانا ہے لیکن ہر ایک بندے دی موت ایک دیو نہیں ہونی ہاں جنہیں دا ایمان ہے نا اس طرح دی موت ہونی اور دعا اے کرو انشاءاللہ موت آوے موت تی آنی ہونی جم جم کے آوے لیکن جدو آوے حضور دی غلامی چاہے جدو بھی آوے حضور دی زور نہ بولو حضور دی غلامی چاہے سنو ایک واری ایک حضور دے صحابی نے تے ان کا نا حضرت ربیہ ہے وہ کرتے کی سنتے حضور اندر آرام فرمانا اپنے گھر چ ہوں جڑے لوگ جاندے نا عمرہ کرن حج کرن جڑا بابے جبریل ہے بابے جبریل اے دروازہ سی حضور دا سبحان اللہ او دے سامنے او دے جو اندر وڑی تے اندر ایک کمرہ ہے جدے وچ سرکار دا مزار پاک ہے اس گھر رسول اللہ دا سی تے صحابہ اکرام ایتھے بیٹھ کے نا حضور دی آن دا انتظار کرتے سبحان اللہ اور ایک وہ دروازہ سی جنہوں دروازہ باب جبریل اس واسطے آتے جبریل بھی ایسے رستے حضور کو جانا اور وہ حضرت پیر فخر الدین سیالی فرماندے سن کے باب جبریل کے پیروں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل سے یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے کرے یار پہ دست کر دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اس دروازے پر جبریل کو بھی حکم جبریل اکھاں دیاں پلکاں نال دستک دیویں اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے جبریل دم نہیں ماردا تے صحابہ کیویں بیٹھے ہوندے رات کا وقت ہے حضور آرام فرمانے کے لیے گھر کے اندر تشریف لے گئے پاک حضور کے صحابی حضرت ربیہ بیٹھے ہیں دوستوں نے پوچھا ربیہ سرکار تو آرام فرمانے کے لیے چلے گئے حضور کو اب آرام فرمائیں گے تو دروازے پر کیوں بیٹھا ہے کس انتظار کے اندر ہے کیا کل روز
سرکار رات کو جاگے نماز تہجد پڑھنے کے لیے حضور کو پانی کی ضرورت ہو، حضور نے وضو کرنا ہو، میں حضور کی نیو نوکری اور ڈیوٹی کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، سونا جب اپنے گھر سے نکلے حاضر ہو، میں نوکری کے لیے حاضر ہو جاؤں، رات کا وقت ہوا سارے جا کے سو گئے، حضرت ربیہ کی قسمت جا گئی، حضور کا دروازہ کھلا، باب رحمت وا ہوا، سرکار تشریف لائے، دیکھا ربیہ بیٹھا ہے، یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا پانی لوٹا بھر کے حضور کو وضو کرایا، چادر پیش، سرکار نماز پڑھنے لگے، دوسرا دن آیا، حضرت ربیہ پھر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا حضور کی باقی جتنی زندگی تھی نا، حضرت ربیہ رات کو سوتے نہیں تھے، اپنے آقا کی نوکری میں بیٹھتے ساری رات، اور نیند آگے نا نیندر بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسمیں یہ نیندر پیاری بڑی ہے، لیکن یہ پیاری شے جدو آقا تے قربان کریے وہ تو مزہ آ جائے۔ ہاں وہ کہتے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی سدیاں آن جما، بیٹھے ہوئے حضور رات جب بیدار ہوتے ہیں، حضرت ربیہ آگے آ جاتا، ایک دن حضور نے نا پوچھا، حضور نے فرمایا ربیہ مانگ، مانگ کیا چاہتا ہے؟ اب صحابہ کی بھی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی تھی، ہر بندے کی طبیعت اپنی ہے، یہاں پر کوئی لوگ بیٹھے ہیں، بھئی کیا تو چاہتا ہے؟ کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں نیک بڑھنا چاہنا، کوئی سمجھتا ہے میں بدماش بڑھنا چاہنا، کوئی سمجھتا ہے میں سیاستدان بڑھنا چاہنا، کوئی سمجھتا ہے میں طالب علم ہے تو سمجھتا ہے میں ڈاکٹر بڑھنا چاہنا، انجینئر بڑھنا چاہنا، کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول بڑھنا چاہنا، کوئی کہتا ہے کہ میں، ہر بندے کی آپ کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کی منگنا ہے، حضرت ربیہ اگو عرض کر دے آدم یا رسول اللہ میں کی منگنا ہے، تہاڈی نوکری تو بعد کہ چاہیے بھی کی تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی میں، آقا کائنات کے اندر کوئی میرے کیا ہے جنہوں تہاڈی نوکری ملے سارے ستے میں راتی جاگنا۔ حضور نے فرمایا ربیہ مانگنا کی منگنا ہے، اگر یا سنو تہاڈی نوکری ہے کہ حضور نے فرمایا پھر بھی مانگنا ہے اور مانگ لے۔ حضرت ربیہ جو ویکھیا نا وہ سرکار ہوں دین تے آئے نے، آدھے یا رسول اللہ پھر میں نا جنت میں تہاڈی رفاقت مانگ، سبحان اللہ، جنت میں تہاڈی رفاقت، جنت وچ میں تہاڈی غلامی منگنا، جویں ہن نوکری دینا جنت وچ بھی تہاڈا ہی نوکر ہوگا۔ کیوں جی حضور نے جدو اے آکھیا نا تے سرکار نے اپنے غلام والو ویکھیا، حضور نے فرمایا پھر وہ کوئی اور بھی مانگ لے، پھر کچھ اے بندے آدھے نا حضور نے کی دے رہا بندہ کی دے رہا ہے، میں کہ اللہ دی قسمیں حضور تے دے دے کے آدھے اور مانگ، حضور مانگ، لیکن جدو منگیا نا حضور نے فرمایا اور مانگ لے، تے ربیہ پھر منگیا نہیں، آدھے یا رسول اللہ ہن میں شرم ہوندی، کیوں؟ تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اس کے نہیں ہے ہاتھ اب میرے اس دعا کے بعد، یا رسول اللہ ان تے شرم ہوندی ہے تانوں منگن تو بعد رب کو کی منگا، سونیا تیرے تو بعد شے بھی کیڑی ہے جڑی منگا، میں جنت وچ تہاڈی نوکری چاہنا وا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت ربیہ نے فرمایا سونیا میں تہاڈی نوکری چاہنا وا، حضور نے فرمایا ربیہ مبارکی، سبحان اللہ، کیونکہ رب دا قانون ہے جڑا جدے نال محبت کردا ہے نا او دے نال ہی اٹھے گا، تیرا عشق میرے نال ہوے گا تو میرا اوتھے بھی غلام ہوے گا، لیکن یہ گل کرن تو بعد نا معاملہ اتنے رہندا نا تے سن بڑی موج ہے، ہاں بڑی موج ہے، لوکاں آکھنا نماز دی بھی لوڑ کوئی، روزے دی بھی لوڑ کوئی، اے وضو دی بھی سردیاں ٹھنڈا ہے ٹھنڈ وچ یہ بھی لوڑ کوئی نہیں، کیڑی لوڑ ہے جمعہ پڑھنے دی،
سرکار دی غلامی ہے او اسی نعرے لاندے رہاں تے حضور دے غلام ہاں۔ اللہ دی قسم میرے پاک رسول نے ربیہ نو فرما ربیہ اے گل تے تیری میری ہوگی پکی ہن ربیہ تو میرے نال تعامل کرنا ہے تعامل کرے گا حضرت ربیہ حیران ہو کہ یا رسول اللہ میرا تعامل میری جان بھی قربان ہے فرما انج کری اے نماز اے روزہ اے شریعت ایدہ تو پیا خیال رکھی تے جنت میرے محمد نے ذمہ آ جنت میرے ذمہ آ گئی اے نماز روزے کا تو خیال رکھی تے جنت میرے ذمہ آ گئی میں نام ایڈا اے وجہ پیر دنیا چاہے کوئی میں آج کل دے پیر ویکھے او مرید پھر بندہ عمل ہی کر لوے تے میں کہتے صرف عمل کیتی ہوئی نا تو غلامی رسول نہ ہوئی محبت رسول نہ ہوئی وہ جنہیں عمل تو کیتے تیرے منہ تے مارے جائیں ہاں تو شکر کر حضور دی غلامی کا ایسا نسخہ ہے کہ جیدے نار میرا پیغام سمجھا وہ دی وجہ جتھے تو آنو سنیاں سو مٹھیاں مٹھیاں گلہ سنائی دیاں وہ تھے اے گل بھی ضرور اے نا کیتی تے قیامت والے تیرے رب مینوں پھڑ لینے وہ نرے نہ کوئی نعرہ ہی مرواندہ سن تو گل بھی دستا ہے ہاں اے میری گل ذرا کان کھول کے سن لو اے جڑے لوگ آتے ہیں میں فلانے دا مرید ہو گیا تو ہن میں لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم جھوٹو کوئی بندہ آکھے نا قیامت والے دن میں جانا تے جنت جانے میں کہا نا اے گل نہیں حضور نے جنہاں جنت دی سرداری دیتی ہے نا وہ کون نے حضور فرماتے نا اے میرا حسن بھی جنت کا سردار ہے میرا حسین بھی جنت کا سردار ہے بلکہ ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا اسی عبد المطلب دے 7 پتر جنت دے سردار سبحان اللہ دلی نہیں زور لڑا سبحان اللہ حضور نے فرمایا میں علی حمزہ عباس جعفر حسن حسین سبحان اللہ سردار علی جنت کا سردار حسن جنت کا سردار حسین جنت کا سردار رسول جنت کا سردار عباس حمزہ جعفر یہ جنت کے سرداروں کے نام ہیں جنہاں رسول اللہ نے دنیا تے جنت کا سردار بنایا ہے انہاں وچوں ایک بے نماز بسو جنہاں کیا ہوئے بس جنت جے سرکار میں دے چھڑی تے میں لوڑ کوئی نہیں میں کیا علی جیا کوئی ہے اے وہ ہے جنہیں سر تے پاک رسول اللہ نے اپنی رکھی ہے بے شک دلی نہیں زور رکھنا سبحان اللہ اے سر تے پاک رسول اللہ نے اپنی رکھی ہے تے جنہیں سر تے پاک نبی نے اپنی رکھی ہے وہ دی حالت کی ہے وہ دی حالت ہے جو سواری دے سوال ہوتا ہے رکام دے اندر رکھ دیتے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے قرآن انہوں اتنا یاد ہے جب دوجی رکابت کے قدم علی پہنچتا نہیں ہے قرآن پہلے مکمل کر لیتا ہے لوگوں اے جنت سردار نے علی جنت سردار ہے میرے پتر بھی جنت سردار نے مولا علی نے کبھی بھی یہ موقع کوئی نہیں آیا رات کو حسن کو کوڑ بٹھایا ہوئے حسین کو کوڑ بٹھایا ہوئے کہ بلا کیا ہوئے حسن دیکھ میں بھی جنت دا سردار ہاں تو بھی جنت دا سردار ہے تیرا ویر بھی جنت دا سردار ہے تیرے چاچے بھی جنت دا سردار نے ہن تینوں لوڑ کوئی نہیں جنت کی ہوئی ساڑی اللہ دی قسمیں ہو علی نے تربیت انج کی تھی نا آکھیا پتر رسول اللہ دی شریعت دا پرچم تھلے نہیں ہون دینا کہ میں کیا جڑے رسول اللہ نے جنت دا سردار آکھیا ہے نا وہ دا باپ بھی جنت دا سردار ہے پھر پتر کون ہے پتر انج نماز پڑھی گے وہ تلواراں بستیاں تلواراں بستیاں تیرہ وچ 30,000 دے لشکر دے اندر حسین آقا بچے شہید ہو گئے بھانجے بھتیجے شہید ہو گئے عباس کے بازو کٹ گئے سکینہ رو رہی ہے تیرا 18 سال کا جوان اکبر
قربانی پیش کر چکا، تیرا قاسم اس کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، حسین اب بھی تجھے کوئی عمل کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا میں رسول اللہ کی امت نو دس کے جانا ہے کہ نبی نال وفا اینج کری گی، سبحان اللہ، اینج نبی نال وفا کری گی۔ پتر قربان ہو گئے نے، پاجے بتیجے قربان ہو گئے نے، حسین دا اللہ دی قسم امداد لے کے آسمان دے فرشتے بھی حیران ہو گئے، تسی بھی حیران ہو گئے، تسی بھی اس گل تو پریشان ہو گئے، جتنا حسین دے آئے جدا ابا بھی جنتی ہے، جدی ماں بھی جنت سردار ہے، جدا ویر بھی جنت سردار ہے، جدی نسل اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کر دیتی ہے، جنت انہوں نے ملکیت دے اندر دے دیتی ہے، جنہاں کے رب نے تنہیر دیا آیتاں نازل کیتیاں نے۔ آج کربلا دے میدان دے اندر 30,000 دا لشکر سامنے نے، ادھروں بھی تیر پے ہوندے نے، ادھروں بھی تیر پے ہوندے نے، نیزے بھی لگدے نے پے، تلواراں بھی لگدیاں نے پئیاں، صرف فرش والے پریشان نہیں، عرش والے بھی پریشان نہیں۔ تے رب کو کوئی دن مولا اے کون ہے، اے کون ہے، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، آواز آتی ہے لوگوں یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، حالت کے لباس ہے پھٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، لوگوں تصور کر کے بیٹھو، یہ مان نمازی تو نہیں ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، جنت کا سردار ہے، حالت یہ ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم ناز میں چھدا ہوا، کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا۔ لوگوں فرشتے اس لیے تو حیران تھے، پوچھتے تھے مولا یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ ان کی آواز آتی تھی یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ 71 لاشاں نہیں پئیاں، تے جیڑا کام حسین اس دن کیتا لاش میرے امام حسین نے آپ کڑاوے چ لے کے سینے نال لا کے موڈے پہ رکھی، حسین ٹر گیا، آسمان کے فرشتے رونے لگ پے، یا اللہ یہ کیا سبھی ہے مصطفیٰ جنہاں چہرہ دیکھیا بھول لے جاتی ہے، اے اپنے دور کا حسین یوسف کے سامنے شرما جاتا ہے، وہ سب خدا کا جنازہ یہ موڈے اپنے کلے حسین لے کے جا رہے، ربا دس نے صحیح یہ کون سی وقار ہے، بنا کا شاہ سوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، ہوا بھی دار دار ہے، جسم بھی فکار ہے، زمین ہے تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے، زمین تپی ہے، آسمان تو سورج آگ برسا رہے ہیں، لیکن حسین میں صدقے جاواں، میرے آقا حسین پھر بھی اسی طرح، ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام، ادھر پی کر آنے والے، ادھر 3 دنوں کا پیاسا آنے والا، ادھر راگ اور رنگ دیکھ کر آنے والے، ادھر قرآن کی تلاوت سن کر آنے والا، ادھر دنیا کے لالچی اور دنیا اس کے بدلے کے اندر دنیا میں سفر کرنے والے، ادھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی رضا طلب کرنے والا حسین ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، ابا بھی تار تار ہے، جسم بھی فگار ہے، زمین تپی ہوئی تو فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیز زن صف شگن فلک فکر کمال صبر و تندہی سے بہر کارزار ہے، ایک قدم بھی رکتا نہیں، آگے ہی بڑھتا
جاتا ہے، آگے ہی بڑھتا جاتا ہے. جو رکے تو کونے گرا کے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا لیا. کا مولا ایسی آفتاب طلب کر کے جاؤں گا کہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ غلامی رسول کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. اکبر قربان ہو جائے، حسین نے عمل پھر بھی نہیں چھوڑا. قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا لیے، عمل پھر بھی نہیں چھوڑا. عباس کے بازو کٹ گئے، حسین نے عباس جیسا بھائی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے حسین رکا نہیں ہے. حسین وقت مشکل آئے گا، تیرے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے صبر عطا. آ جاؤ نا، اپنے حسین کا صبر دیکھ لو. حسین بھی پکار رہا ہے. اللہ کی قسم مقتل لکھنے والے کہتے ہیں چھوٹی سی بچی جب حسین شہید ہو گئے، چھوٹی بچی سکینہ 7 سال کی مدینے کی طرف دوڑنے لگی. سیدہ زینب نے آواز دی، سکینہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے پھپھو امی میں مدینے نانے کے پاس جا رہی ہوں. میں مدینے جا رہی ہوں نانے کے پاس. مجھے ویر عابد کہہ کے گیا ہے سکینہ مدینے اگر گئی تو رسول اللہ کی جانی پکڑ کے رسول اللہ کو بتا دینا میرا پاپا ایسے شہید ہوا تھا. سکینہ بتا دینا. مجھے جس طرح انہوں نے بیڑیاں پہنائی، مجھے انہوں نے جس طرح قیدی بنایا، میں نے اپنے ویر سے وعدہ کیا تھا میں مدینے جاؤں گی، میں مدینے جاؤں گی، میں جا کے سارا واقعہ بتاؤں گی. میں دسا دی عادت نو جویں پہنائیاں سی کڑیاں، بیمار نے جو مہارا سی پڑیاں، اٹھا تے جویں پردے دارا سی چڑیاں، گزریاں سی جو جو قیامت دی کڑیاں. اے نانے نو ٹکڑے سناواں گی جا کے، میں جالی نو پھڑ پھڑ ہلاواں گی جا کے. میں آکھاں گی نانا میرا حال ویکھو، جو کیتی ہے امت میرے نال ویکھو. مجھے جانے دو میں مدینے جاؤں گی. پھپھو پوچھتی ہے سکینہ مدینے کی طرف جا کے کیا کرے گی؟ آوازیں دیتی جاتی ہے. اس مقتل کے اندر یزیدی فوجی کہتا ہے جس کا نام حمید بن مسلم ہے، وہ کہتا ہے میں سن رہا تھا چھوٹی بچی جو اپنی زبان کے اندر آوازیں دے رہی تھی، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ نانا جان تو نے بچایا تھا خلق کو دوزخ کی آگ سے. نانا جان تو نے بچایا تھا خلق کو دوزخ کی آگ سے. آئے افسوس تیری آل کے خیمے بھی جل گئے. نانا جن کے لیے رویا کرتا تھا میرے نوازے کو کیسے شہید کر دیا. حضرات میں نے یہ جو کربلا بیان کی ہے، ہر بندے کا تسلی کا اپنا انداز ہوتا ہے. جوان بیٹا ان کا شہید ہوا. میرے استاد پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نا 35-36 سال کا بیٹا جوان فوت ہو گیا. لوگ رو رہے تھے، کس کو رونا نہیں آتا یار. لوگ رو رہے تھے. شاہ ہوئی بالکل چپ، جڑا آوے ان میں صبر کی تلقین کر. جنازہ جس کے پڑھن لگے، جنازہ رکھیا، دور دور تک لوگ بیٹھے، ادو تک نہیں روئے. جنازہ جو رکھیا نا پڑھان لگے کہ ساڈے بڑے اچھے خطیب نے انہوں نے لا دیں یار اقبال چشتی کا نام آ دو گلاں حسین دی کر اے میں اکھاں وچ جڑے اکھوں سنبھال کے رکھے اے حسین دی امانت، اے حسین دی امانت نہیں. رونا ہوندا ہے لیکن جوان چلا جائے نا، علی اکبر دا نام لے کے بندہ رو پوے نا،
اللہ دی قسم رب جنہ خوش ہوتا ہے تے جنہ جان والے انعام ملتا ہے نا، اینا ہستیاں دے نمونے ہی اس واسطے بھرا گیا ہے نا، تے عباس دی وفا یاد کر کے بندہ رو پڑے، پتر کی ہے علی اکبر دی جوانی یاد کر کے رو پڑے، بھتیجا کی ہے تے قاسم دے ٹکڑے کربلا چو امام حسین چنے نہیں، چادر وچ پا کے موڈے تے رکھ کے نبی دا نواسا آیا ہے 13 سال دے جوان دی لاش دے ٹکڑے، تے جڑا بھتیجے دی یاد وچ حسین دے پتراں نوں یاد کر کے روندا جے نا، ان پھر انعام بڑا بڑا انعام ملتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک انیس نو جنت دے وہ والدین سارے وہ سنگیاں ساتھیاں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اس صبر دا اجر انہاں بھی عطا کرے، اس صبر دا اجر قبر وچ انیس نو بھی دے۔ نوجوان سی پاکیزہ جوانی رسول اللہ دی نوکری وچ جان قربان ہو گئی، اللہ او دی قربانی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہن ختم ہوئے دا شاہ صاحب دعا منگن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله